السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی اور تمام بہنیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہماری عملیات کی کلاس ہے اور بہت ساری چیزیں ہم نے اللہ کا فضل ہے سیکھ لیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ عملیات کی جو کلاسز ہیں اب یہ جلدی ختم ہو جائیں گی، کچھ 4-5 کلاسز اور ہوں گی بس، لیکن یہ عملیات کا جو سلسلہ یہ ختم نہیں ہوگا، یہ انشاءاللہ کلاس کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ اب ویسے ہی کبھی کبھی آپ حضرات کے سامنے ہفتے میں 1-2 بار کچھ اعمال بتا دیا کروں گا۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان چیزوں کو سیکھتے رہا کریں، دیکھتے رہا کریں، سمجھتے رہا کریں، یاد کرتے رہا کریں۔ آپ کی زندگی میں یہ چیزیں بہت کام کی ہیں۔ اللہ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انشاءاللہ یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا، کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کا ہمیشہ پابندی کیا کریں، اس کو ہمیشہ یاد رکھا کریں۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت قیمتی عمل ہے۔ عام طور سے اس طرف سے ہمارے یہاں بڑی کوتاہی ہے۔ کون سی کوتاہی؟ میاں بیوی کے اندر کبھی کبھی محبت ہوتی نہیں، کبھی کبھی ختم ہو جاتی ہے، ہوتی بھی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ میاں بیوی کی جو محبت ہے یہ بہت ضروری ہے۔ شیطان سب سے زیادہ میاں بیوی کو لڑا کے خوش ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جھگڑا خاندانوں میں چلتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا نازک ہے۔ میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے۔ کچھ رشتے وہ جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، ماں باپ کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، یہ انسان خود توڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کو انسان نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ لیکن میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ انسان خود بناتا ہے، اسی لیے انسان کو توڑنے کا حق بھی ہے، طلاق کے ذریعے سے باہر آنے کا۔ اگرچہ یہ جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں نباہ نہ ہو، جہاں معاملہ نہ ہو، تو پھر وہاں پر خیر و عافیت کے ساتھ الگ ہونے میں بہتری ہے۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ جب کبھی اللہ نہ کرے یہ اتنی بات خراب ہو جائے، اتنی نوبت آ جائے کہ طلاق کے سوا کوئی اور چارہ نہ ہو، تو علماء نے فرمایا کہ ایسی پاکی کے موقع پر کہ جس میں میاں بیوی نے ملاقات نہ کی ہو، ایک طلاق رجعی دے دے۔ اس کا موقع پھر اور اللہ نہ کرے کہ اس کی نوبت آئے، اس کی نوبت نہ آئے، اسی لیے آج کی یہ نشست ہے کہ میاں بیوی میں اگر محبت نہ ہو، یہ محبت تھی لیکن ختم ہو گئی، تو اس کو کس طریقے سے دوبارہ شروع کیا جائے یا محبت کے اندر اضافہ کیا جائے۔ ان لوگوں کے لیے بھی ہے یہ کہ محبت تو ہے، اللہ نہ کرے محبت، ایسا نہیں محبت نہیں ہے، محبت ہے، لیکن محبت میں اور اضافہ ہو جائے، اچھی بات ہے نا۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنی مٹھاس پیدا ہوگی۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے، میرے ان اعمال سے پہلے آپ ہسبینڈ وائف جو سن رہے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آیا کریں۔ دیکھو بھائی، آدمی اگرچہ مرتبہ میں بڑا ہے لیکن کبھی کبھی بیوی کا سر دبا دیا کرے، ٹھیک ہے؟ کبھی کچن میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کرے، کبھی اپنے ہاتھ سے نوالا کھلا دیا کرے، کبھی بنا بتائے اس کے لیے گفٹ لے آیا کرے۔ یہی عورتوں کو چاہیے، جب آدمی کام پر جا رہا ہو تو دروازے تک اس کو اس کے ساتھ جائے، مسکراتے ہوئے اس کو باہر بھیجیں۔ جب وہ شام کو آئے تو مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کریں، اس کا بیگ لیں، اس کے جوتے وغیرہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے رکھیں، بغیر مانگے اس کو پانی پلائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، سب تو میں نہیں بتاؤں گا۔ یہ وہ خوش اخلاقیاں ہیں کہ کبھی کبھی بیوی بھی اگر اپنے شوہر کو گفٹ دے دے اور اس طریقے سے پیش آئے، اور شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے، تو میاں بیوی کے اندر محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ ذاتی تجربہ ہے ٹھیک ہے، ذاتی تجربہ ہے، اللہ کا فضل ہے۔ یہ معاملات دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں، علماء کے ساتھ بیٹھنے میں بہت سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے یہ چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، اپنے بزرگوں کو بھی، اپنے بہت سارے دینی لوگوں کو بھی، اور خود اللہ کا فضل ہے اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی۔ میاں بیوی کی جو ازدواجی زندگی جب یہ خوشحال ہوتی ہے تو اللہ کا فضل ہے صبح سے شام تک کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، بڑی میٹھی نیند آتی ہے، بڑے سکون کا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ بڑی سے بڑی دنیا کی ٹینشنیں ہوتی ہیں لیکن گھر آتے ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ادھر آدمی گھر آیا، ادھر عورت نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا، ایسا لگتا ہے جیسے ڈاکٹر آیا، ہائے میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پلمبر آیا، نل ٹوٹ گیا، ایسا لگتا ہے جیسے وہ ویلڈنگ والا ہے کہ دروازے میں ویلڈنگ ہونی ہے۔ ارے بھائی، اس کو سانس تو لینے دو، اس کو پانی تو پینے دو۔ دنیا بھر کی باتیں، شکوے شکایتیں لے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ بچے نے کام نہیں کرا، اس نے اسکول کی چھٹی کر لی، فلاں جگہ اسکول کی فیس جانی ہے، بجلی کا بل بھرنا ہے، واش بیسن ٹوٹ گیا، الماری کا دروازہ نکل گیا۔ ارے بھائی، ان باتوں سے وہ ویسے ہی چڑچڑا آیا صبح سے شام تک اپنے کام کاج سے الجھا ہوا۔ اب آپ نے اس طریقے کی باتیں کر کے اور اس کو الجھا دیا، وہ اپنے بال نوچے گا، وہ سوچے گا یہاں سے نکلوں کسی طریقے۔ اب ہوتا کیا ہے،
پھر اس طریقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے کمپنیاں ڈھونڈتے ہیں باہر. وہ سوچتے ہیں بیوی تو پریشان کرے گی، ایسی کمپلینٹ سنا کے وہ 2-4 گھنٹے گھر پہ رہتا ہے، پھر رات کو سو جاتا ہے. وہ 2-4 گھنٹے اس کے اسی میں خراب ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی اس کے دوست مل جاتے تو باہر نکل جاتا ہے، نہیں ملتے تو موبائل میں لگ جاتا ہے. اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو، دوست نہ ملے موبائل نہ ملے، پھر جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کے بیچ میں. پھر جھگڑے ہی نہیں باتوں پہ ہوتے. تو لہٰذا عورتوں کو بھی چاہیے کہ یہ باتیں اپنے شوہروں سے نہ کیا کریں، اور شوہروں کو بھی چاہیے جو باتیں میں نے بھی بتائیں ان کا خیال رکھا کریں. اپنے ہاتھ سے کبھی کھانا کھلا دیا، کبھی تحفہ لا کر کے دے دیا، کبھی کچھ اچھا پکوا لیا، کبھی باہر بھی لے گئے، باہر بھی کھلا لائے، کبھی باہر بھی گھما لائے، پردے کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ نہیں. تو لہٰذا یہ تو بیسک چیزیں ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان چیزوں کو اختیار کرنے کے باوجود بھی، کیونکہ نتیجہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ ہی کے نام سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ ہی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. لہٰذا یہ سارے کام کرنے کے بعد اب آپ کو جو کام کرنا ہے وہ یہ، آپ کو ایک تسبیح ہفتے کے دن فجر کی نماز کے بعد قل هو اللہ احد کی صورت، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ ایک تسبیح مطلب 100 بار پڑھنا ہے. پوری سورہ اخلاص کو ایک تسبیح ہو جائے گی. اس کو ہفتے کے دن فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد گھر میں کوئی بھی ایسی چیز ہو جو ذائقے میں میٹھی ہو، گڑ ہو، چینی ہو، کوئی شربت کی بوتل ہو، کوئی ایسی چیز ہو، اس کے اندر دم کر دیں. اگر کچھ نہ ہو تو پانی میں دم کر دیں اور اس پانی کی چائے بنائیں. چینی میں پڑھ دیں، پانی میں پڑھ دیں، کسی بھی چیز میں پڑھ دیں، اور میٹھی چیز وغیرہ کے اندر پڑھ کے یہ چیزیں شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنی شوہر کو کھلائے، دونوں بھی کھائیں. اور بیوی کو اگر شوہر سے محبت نہیں ہے تو بیوی کو کھلائے شوہر، اور شوہر کو بیوی سے محبت نہیں ہے تو اس کو وہ بھی کھلا سکتا ہے. یا اس طریقے سے نہ صحیح تو روٹی وغیرہ پر بھی دم کر کے دونوں کھا سکتے ہیں. شوہر بھی لے سکتا ہے، بیوی بھی لے سکتی ہے. یہ وہ بھی کر سکتے ہیں جن میں محبت ہے، محبت میں اضافے کے لیے اس کام کو کر سکتے ہیں. وہ بھی کریں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. تو لہٰذا آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص ہفتے کے دن فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے دونوں میاں بیوی اس چیز کو استعمال کریں. تو انشاءاللہ عز و جل محبت نہیں ہے تو محبت پیدا ہو جائے گی، اور محبت ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. کچھ دن اس کام کو کر کے دیکھیں، ایک ہفتے نہیں کرنا خالی کہ ایک ہفتے کیا اس کے بعد چھوڑ دیا. جتنا ہو سکے ہفتے میں روزانہ ہر ہفتے جو ہے اس کام کو کریں. انشاءاللہ جتنا عمل کریں گے اتنا فائدہ حاصل ہوگا. یقین کریے، کر کے دیکھیے. اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، صرف یقین شرط ہے، یقین کے ساتھ اس کام کو کیجیے، انشاءاللہ نفع ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.